کس طرح یہ بیماری ایک کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز ہے اور کس طرح یہ ایک مقدس مقصد کو سامنے رکھ کے کسی غیر مقدس کھیل کی راہ ہموار کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم بالکل ڈینائل میں ہوتے ہیں، انکانشیسلی وہ سارا آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ فیملی سسٹم اپروچ کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ نارملی کیا سمجھا جاتا ہے کہ فیملی میں ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ نہیں؟ سارا گڑبڑ گھٹالا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کسی کلوز سرکٹ میں کوئی ایک زیادتی کر رہا ہے، کوئی ایک زیادتی کروا رہا ہے، جو زیادتی کروا رہا ہے وہ چھپا رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے اس کو تو سوٹ کرتا ہے چھپانا، اور جو زیادتی کر رہا ہے اس کا کوئی پریویلیج نہیں رکے گا، جو زیادتی کروا رہا ہے اس کو تو روگ ہی لگے گا. روگ کیسے پلتے ہیں گھروں میں؟ دیکھیں میری ویڈیوز دیکھ کے فیس بک پہ تو کئی میرے رشتہ دار کہندے چنگا تسی نہ ڈبو رہے ہو اپنے بڑیاں دا. نہیں، میں بات کرتا ہوں نا کہ جی میرے باو اجداد ایسے کرتے تھے، وہ ایسے کرتے تھے، ان کی جینز ایسی تھیں، وہ نشے کرتے تھے، وہ شرابیں پیتے تھے، وہ دنگے فساد کرتے تھے، وہ قبضے کرتے تھے، وہ الکوہلزم میں تھے، وہ سوسائڈیں کرتے تھے، وہ مرڈر کرتے تھے، وہ مرڈر ہوتے تھے، ان کو ڈائبٹیز تھی، ان کو دل کی بیماریاں تھیں، اور دس از واٹ آئی انہیریٹ ایز جینز. تو جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کہتے ہیں بہت چنگا کر رہے ہو تسی، بڑا نہ چک رہے ہو اپنے. نہیں، میں ملتا ہوں بہت، جڑا مینوں مطلب ملنا چاہتا ہے میں ضرور ملنا، شادیوں بیاہوں میں جانا، ہر رسم میں جانا، ہر جگہ کبھی بھی پرہیز نہیں کرنا. اور زیادہ تر لوگ اتنا کھل کے بات نہیں کرتے، پر کوئی کہہ دیتا ہے کہتے ہیں جی چنگا نہ اونچا کر رہے ہو، کیونکہ وہ سب دیکھتے ہیں، ملینز میں ان کے ویوز ہوتے ہیں اور سامنے آ جاتی ہے چیز تو وہ دیکھ بھی لیتے ہیں. میں تو سبق یہ دے رہا ہوں ایک ٹین ایجر کو کہ آپ کو وہی مسئلہ پیش آئے گا جو آپ کے آباء و اجداد کو پیش آیا ہے، آپ کے چچا تایا ماموں پھپھو خالہ کو پیش آیا ہے. اس سے زیادہ پیپر آؤٹ کیا کر سکتی ہے قدرت؟ یعنی اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ جو سوال تاڑے ابا جی نو آیا سی میٹرک چ وہی تانوں آنا ہے تے تو اور پیپر آؤٹ کی لینا ہے تسی. تو اگر آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دو بیماریاں جسمانی، یہ دو بیماریاں سیکیٹرک، اور یہ سوشل مسئلے ہیں جو میرے بڑوں کو پیش آتے ہیں، مطلب میرے 4 ماموں تھے اور میری 17 ممانیاں تھیں، تو اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے سوشل مسئلے تھے. اب اگر آپ اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں، ڈائبٹیز سے بچنا چاہتے ہیں، یا آپ دل کی بیماری سے یا نشے سے بچنا چاہتے ہیں، یا آپ لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے جو آپ کے پچھلی نسل ہے اور اس سے پچھلی نسل ہے، وہ انہوں نے سارے ہی تو پیپر آؤٹ کر دیا ہے کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو یو. یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. ایک ٹین ایجر کو پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹین ایجر کو پتہ نہیں چلتا، ایک 25 سال کی عمر کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے پھپھا پھپھو خالہ تایا یہ سارے میرے یہ کرتے تھے. مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے تو ٹین ایج میں ہی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ میں میڈیکل کالج میں تھا، اور جب بندہ نیا میڈیکل کالج میں آتا ہے تو اس کو کچھ باتیں بڑی خاص یعنی پتہ چلتی ہیں. ایک تو سب تو پہلے کالج دا تے ہاسٹل دا ہر بندہ تو انہوں ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ پہلے سمجھتے ہیں کہ مذاق کر رہا ہے، لیکن پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اے کوئی ویژن ہے دا. تو آپ کو سوچ آنے لگتی ہے، سمجھ آنے لگتی ہے، پھر آپ کا پروفیسروں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ بڑے دانشور لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کنگ ایڈورڈ میں یا ڈاؤ میڈیکل کالج میں، زبردست میڈیکل کالج میں پڑھے ہیں، تو آپ کا جس بندے سے واسطہ پڑے گا وہ لیجنڈری بندہ ہوگا، وہ اپنے دانشوری میں بہت ہی یکتا ہوگا. تو اگر آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بہت سیدھا صاف صحیح جواب دے گا، کہتے ہیں اے وے جواب، کانفیڈنس سے کہے گا کہ یہ ہے جواب، وہ کوئی ٹینٹیٹیو بات نہیں کرے گا. تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہی ان دنوں جینز کی باتیں نئی آنی شروع ہوئی تھی، تو ان دنوں تو بلکہ یہ لگتا تھا کہ آپ جینز سے بھاگ نہیں سکتے، جینز کو بیٹ نہیں کر سکتے، جینز سے کوئی جان نہیں چھوٹے گی. ان دنوں یہ لگتا تھا. اب آ کے پتہ چلا کہ نہیں، یو کین بیٹ دی جینز. اور اگر یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے، تو میں دسو ان کی کرو گے. یہ سوال ہے، اے 6 سوال نے جناب بتا سب تڑے، تو اے 6 جواب نے. تو مجھے بتائیں کہ پھر ڈسٹنکشن نہ لینا، پھر تو لینا چاہیے، لینا بنتا ہے.
لیکن اس کے لیے اپنے آباء و اجداد پہ یہ نظر ڈالنی پڑے گی. آپ نے شاید دیکھا ہوگا امیتابھ بچن کا ایک ایڈ ہے, بہت سوشل سروس ایڈ ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کہیں بھی نہیں جاتے, وہ یہیں کہیں رہتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.